کمیل نے گاڑی میں ہی بیٹھے گارڈ کو بلانے بھیجا۔ جی بس وہ تھوڑی دیر میں آ رہی ہیں، جب گارڈ نے آ کر بتایا۔ اوکے، کمیل نے جواب دیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد سب سے پہلے منیہا نکلی۔ منیہا کے بعد ماہی اور اریحا دونوں برابر چلتی ہوئی آئیں۔ جب گارڈ نے پارلر کا دروازہ کھولا، کیونکہ ماہی کا فراک کافی پھلا ہوا تھا اور اریحا اسے ساتھ میں پکڑ کر لا رہی تھی، وہ تینوں باہر آئے اور گاڑی میں بیٹھی۔ اب کی بار منیہا آگے بیٹھی اور ماہی اور اریحا پیچھے بیٹھی۔ کمیل نے فرنٹ مرر سیٹ کیا، جس میں اریحا کی لائٹ میک اپ والی حسین آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جن میں بلا کی معصومیت تھی۔ وہ آنکھیں جن کو دیکھ کمیل اپنا دل تیز دھڑکتا محسوس کرتا، اور دوسری طرف اریحا کی نظر بھی ان شہد رنگ آنکھوں پر پڑی جن سے اریحا خوف کھاتی تھی، جبکہ وہ آنکھیں بھی بہت حسین تھیں، معصوم تو نہیں تھیں مگر حسین ضرور تھیں۔ بھائی چلیں اب، منیہا کمیل کو دیکھ بولی۔ جب اریحا نے جلدی سے آنکھیں نیچے کی، کمیل نے بھی اسباب میں سر ہلایا، آخری بار نظر مرر پر ماری اور گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ گھر میں حنین بھی تیار ہو چکا تھا۔ حنین نے بلیک کلر کا 4 پیس پہنا تھا، جو کہ اس وقت وجاہت سے بھرے شخص پر نہایت خوبصورت لگ رہا تھا، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ حنین شاہ نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاتھوں میں ایک قیمتی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ حنین اپنے بال سیٹ کیے، پرفیوم لگاتا، اب آخری بار خود کو شیشے میں دیکھتا، باہر کی جانب بڑھا۔ کمیل اور لڑکیاں بھی راستے میں ہی تھیں۔ بھائی کیا آپ کو پتہ ہے آج کیا ہے؟ مطلب مجھے ان دونوں سے مختلف کیوں تیار کروایا گیا ہے؟ جبکہ کمیل جواب کے طور پر صرف مسکرایا۔ بتائیں بھائی کیا ہے آج، اور آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ گھر چلو گی؟ آپ تو پتہ چل جائے گا، اور ویسے بھی آپ کے لیے یہ سرپرائز ہے، بس دھیان رکھیے گا کہیں جھٹکا نہ لگے آپ کو، کمیل مسکراتا ہوا بولا، جبکہ ماہی کا تجسس اور بڑھ چکا تھا۔ وہ تو اریحا اور منیہا سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ ان دونوں بدھو ساتھیوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ خیر کمیل تو کچھ بتانے سے رہا، اس لیے اب ماہی کو گھر پہنچنے کا انتظار کرنا تھا اور صبر کا دامن تھامے رکھنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کی گاڑی گھر کے دروازے پر تھی۔ نہایت سجاوٹ دیکھ ماہی کو شک ہوا کہ یہ کوئی عام تقریب نہیں ہے۔ ماہی شرارتی ضرور تھی، مگر وہ سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ گاڑی پہنچتے ہی عشرت بیگم خالدہ بیگم آئی، کار کا ڈور اوپن کیا اور ماہی کو باہر نکلنے میں مدد کی، جبکہ کمیل نے اریحا کی جانب کا دروازہ کھولا، کیونکہ اریحا ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اریحا نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ آپ باہر آئیں گی یا میں آپ کو باہر نکالوں؟ اریحا کو اسٹل خود کو دیکھتا پا کر کمیل بولا۔ جب اریحا جلدی سے باہر نکلی اور جلدی سے جانے لگی، جب کمیل بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چل دیا، ماہی کو سب مہمانوں کے درمیان لایا گیا۔ جب ماہی سب کی توجہ کا مرکز بنی، وہ لڑکی بالوں کو کھلا چھوڑے دوپٹے کو کمر سے گزارتے آگے کی جانب ہاتھوں میں سیٹ کیے، پارٹی میک اپ میں نہایت حسین لگ رہی تھی، اور اس کا خوبصورت ڈریس ایک ڈزنی پرنسس کی طرح دکھا رہا تھا۔ ماہی کے آتے آنا صاحب آگے آئے اور گلے سے لگایا اور ماہی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہماری بچی ایک گڑیا لگ رہی ہے، آنا صاحب نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ باقی سب گھر والوں اور وہاں موجود تمام مہمانوں کا یہی کہنا تھا۔ وہ سچ میں
ایک گڑیا ہی تو لگ رہی تھی۔ وہ سہمی اور گھبرائی سی وہاں سب سے تعریفیں بٹور رہی تھی۔ جب حنین سامنے سے آتا دکھائی دیا، حنین کو دیکھ ماہی کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ ایک خوبصورت شخص آج قیامت ڈھا رہا تھا۔ ماہی اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ حنین چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ جب آنا صاحب نے حنین کو ماہی کے ساتھ کھڑا کیا، حنین کو اپنے ساتھ کھڑا ہوتا دیکھ ماہی کا تو دل ہی اچھل کر باہر آنے والا تھا۔ حنین نے بنا ماہی کو دیکھے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ منیہا، اریحہ، شہیر اور کمیل بھی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آنا صاحب نے سب کو اپنی آواز سے متوجہ کیا، سب لوگ ان کی جانب بغور ہو گئے۔ جب آنا صاحب نے بولنا شروع کیا، سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ آج کی رات ہمارے اس تقریب میں شامل ہوئے، اور اس کے لیے ہم دل سے آپ سب کے شکر گزار ہیں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو تجسس ہوگا آج کی اس تقریب کا، جبکہ تمام مہمانوں کے ساتھ ساتھ ماہی، اریحہ اور منیہا بھی بڑی ہی تجسس اور غور سے سب سن رہی تھیں۔ میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ میری بیٹی خالدہ کی صاحبزادی اور میری نوازی ماہی شاہ اور میرے پیارے پوتے آنا صاحب حنین کی طرف اشارہ کرتے بولے، امید ہے آپ سب انہیں اچھے سے جانتے ہوں گے، جن کا نام حنین شاہ۔ جبکہ ماہی اپنے نام کے ساتھ حنین کا نام سنتے مزید تجسس سے سننے لگی۔ ان دونوں بچوں کی آج بات پکی کی جائے گی، آپ سب کی موجودگی میں، اور ساتھ ہی منگنی کی رسم بھی کی جائے گی۔ وہاں موجود سب لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کی، جبکہ منیہا اور اریحہ کو تو جھٹکا لگا۔ باقی سب گھر والے مسکرا رہے تھے، جبکہ حنین بھی اب بھی چہرے پر سنجیدگی سجائے کھڑا تھا، اور ماہی کی تو حالت خراب ہو رہی تھی۔ ماہی کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ کسی طرح بات کو سمجھتے ہوئے خود کو سنبھال گئی۔ جبکہ ماہی کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، عشرت بیگم آگے آئیں اور حنین کو ایک خوبصورت رنگ پکڑائی، جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے ہیرے لگے ہوئے تھے جو رنگ کی شان بنے ہوئے تھے۔ حنین نے رنگ پکڑتے اپنا ہاتھ آگے کیا، جس پر ماہی نے اسے چونک کر دیکھا اور پھر خالدہ بیگم کو۔ دیکھنے لگی۔ جب انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اسباب میں سر ہلایا، جب ماہی نے اپنا ہاتھ آگے کیا، حنین نے بڑی نزاکت سے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور چمکتی ہوئی رنگ ماہی کی انگلی میں ڈال دی، جبکہ حنین نے ماہی کا پورا ہاتھ نہیں پکڑا، اور یہ چیز ماہی نے اتنی گھبراہٹ کے باوجود بھی محسوس کی۔ اب خالدہ بیگم نے ماہی کو رنگ پکڑائی جو کہ وائٹ پلاٹینیم کی تھی۔ حنین نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جب ماہی نے بھی بنا ہاتھ پکڑے وہ وائٹ پلاٹینیم رنگ حنین کی انگلی میں ڈالی۔ جب وہاں موجود شرارتی ساتھیوں نے اپنی ہوٹنگ کی آواز بلند کی اور زوروں سے تالیاں بجنے کی آواز گونجی، ادھر کمیل بھی کھڑا خوش ہوتی اریحہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اریحہ نے یہ چیز محسوس کی اور پیچھے کی جانب دیکھا تو کمیل اسے ہی کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اریحہ اپنا فراک ہاتھوں سے اٹھاتی کم اور گھسیٹتی ہوئی زیادہ وہاں سے نکلی اور منہ کے زاویے بگاڑے، جبکہ اریحہ کی اس حرکت پر کمیل گہرا مسکرایا تھا۔ منگنی کی تقریب ہو چکی تھی، مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا جا چکا تھا۔
بہت سارے مہمان واپس جا چکے تھے اور کچھ مہمان ابھی موجود تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ ماہی ابھی اکیلی کھڑی سوچوں میں گم تھی۔ ماہی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس خاص گیسٹ ہونے کی وجہ یہ منگنی تھی۔ ماہی ابھی حیرانگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی جب حنین ماہی کے پاس آیا۔ حنین پاس آتا، اپنا موبائل جیب سے نکالتا، اس پر کچھ کرنے لگ گیا، جبکہ ماہی اسے مسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اب سب مہمان بھی جا چکے تھے، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ماہی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ بدتمیز شاہ، مجھ سے منگنی تو کر لی، پر نہ میری تعریف کی اور نہ ہی توجہ تھی۔ یہ بھی تو ہو ہی سکتا ہے، وہ شرما رہے ہوں گے۔ ماہی خود کے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اور پھر بیڈ پر جا لیٹی، پر اس پر جلدی ہی نیند طاری ہو چکی تھی، کیونکہ آج وہ بہت تھک چکی تھی، اس لیے نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی اور اپنی زندگی، بلکہ یوں کہیں کہ نئی زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ آج کا دن یوں ہی ختم ہوا۔ تمام گھر والے بھی بہت تھک چکے تھے، اس لیے سب سو رہے تھے۔ جاری ہے۔